جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ آج موجود ہیں احمد ولید صاحب، بہت سینئر صحافی ہیں، لاہور بیسڈ ہیں، 24 نیوز سے وابستہ ہیں۔ ولید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا، اور جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ لاہور میں موجود ہیں اور لاہور اس وقت سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک دم حکومت مخالف ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات آج کل چل رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ سب کا رخ ایک تو گجرات کے چودھریوں کی طرف ہے، وہ بھی لاہور بیسڈ ہیں، پھر ترین گروپ کی اہمیت کی بڑی بات ہو رہی ہے، وہ بھی لاہور میں بیسڈ ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کو کیا خبریں مل رہی ہیں؟ دیکھیں جی، تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ لاہور اوبیسلی شروع سے ہی سیاست کا مرکز رہا ہے، تو اس وقت تو ساری پارٹیز، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی، وہ لاہور کی طرف آ رہی۔ پیپلز پارٹی کے بلاول یہاں پر موجود ہیں، آصف علی زرداری موجود ہیں، اور مختلف جو گروپس ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ چودھریز جو ہیں بڑی خاصی اہمیت کے حامل ہیں، سارا مرکز چودھریز کے اوپر ادھر ہی بنا ہوا ہے، اور کیونکہ نظریں ان کی طرف اس لیے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر چودھریز نے کسی طرح سے ہماری کوئی کسی چیز پہ حامی بھر دی تو بس سمجھے کہ کام ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ پہلے سے کیوں نہیں اپوزیشن یہ کام کر سکی جو آج کرنے جا رہی ہے، یا ارادہ کر رہی ہے، کامیابی ہو یا نہ ہو۔ ریسنٹلی ہماری ملاقاتیں ہوئیں بلاول سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی، تو شہباز شریف صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی بھرپور قسم کا احتجاج، بڑا احتجاج کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی پورے 3.5 سال میں۔ تو اب بھی میرا خیال ہے بہت کوئی زیادہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ببل جو ہے یہ بسٹ ہو خود سے۔ یعنی ہمیں کوئی بلاول صاحب بھی اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو اپنے ہوتے ہوئے؟ ہاں بالکل، یہ اپوزیشن کا کافی عرصے سے، یعنی جب سے یہ حکومت بنی تب سے یہ سٹانس رہا کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ پروٹیسٹ کرنے کی یا کوئی پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ان کو ڈر یہ بھی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا پریشر ڈالیں اس کے نتیجے میں یہ حکومت چلی جائے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ اور موقع مل جائے گا کہ دیکھیں جی مجھے تو چلنے نہیں دیا انہوں نے، اپوزیشن نے کام ہی نہیں کرنے دیا، روز مظاہرے، روز ساری چیزیں۔ تو بس یہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں خود سے کہ ہم وکٹم ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور خود کام بھی نہیں ہو رہا۔ یعنی کوئی بلیم نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن نے سڑکیں بلاک کر دی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں شہباز شریف جو ہے وہ مینار پاکستان جا کے بیٹھتے تھے، اور وہ ہاتھ والا پنکھا آپ کو پتا یاد ہوگا وہ جلنا شروع کر دیا انہوں نے، اور وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے۔ اور پورے پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا ٹرینوں کو آگ لگ گئی، فیصل آباد میں اتنے شدید مظاہرے، کئی لوگ جان سے چلے گئے۔ تو یہ کام جو ہے اتنی مہنگائی کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کو اتنی مہلت کیوں دی گئی اپوزیشن کی طرف سے؟ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی تھی، کیونکہ جس دن ان کی حکومت بنی تھی اسی دن سے سینئر قیادت جو ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں اس وقت اگر پنجاب میں ہماری میجورٹی آ بھی جاتی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں، کیونکہ یہ جو دور آ رہا ہے، ٹائم آ رہا ہے، انہیں اندازہ تھا کہ اکنامک میس جو ہے وہ سامنے ہوگی، آئی ایم ایف کے پاس ان کو جانا پڑے گا، اگر یہ نہیں جائیں گے تو ان کے لیے مسائل زیادہ کھڑے ہوں گے، اور جس کے نتیجے میں عوام کو غصہ، جو غم و غصہ ہے ان کے اوپر دباؤ ہوگا اور غم و غصہ سامنے آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپوزیشن کرنے کا ٹائم ہے، کیونکہ پچھلے 10 سال شہباز شریف پنجاب میں رہے اور 5 سال ان کی مرکز میں بھی حکومت رہی، تو وہ اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کسی اور کو ٹائم، یعنی کہ عمران خان جو ہے ان کو حکومت بنانے دیں، پھر ہم اپوزیشن کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اپوزیشن بھی اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو، جب عام طور پر پریشر تو ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو حکومت سے بھی نکمی ہے، وہ دیکھیں کچھ بھی نہیں کر رہے، تو لیکن وہ سیاستدان ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی اگر ببل جو ہے خود سے بسٹ ہو رہا ہے اور سارا کام خود سے ہی ہوئے جا رہا ہے، یعنی کہ ان کی غلطیاں، ان کا سارا کوئی بلنڈرز اتنے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا کوئی مجمع لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے، یہیں پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر انہوں نے 3.5 سال اس سوچ کے تحت گزار لی ہیں اور اب آخری 1.5 سال رہ گیا ہے، تو پھر یہ ایک دم جو ابال آیا ہے کہ اب ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ بلاول اور پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پر شہباز شریف وغیرہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت جائے ہوں، اور انہیں اقتدار ملے، کیونکہ اقتدار لینے کا موسم نہیں ہے۔ ہوں، لیکن پھر بھی اب اینڈ آنے والا ہے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کریں، کوئی ایسی ایفرٹ کریں، عوام کو شو کریں کہ ہم نے دیکھیں عدم اعتماد لانے کی کوشش کی، ہوں، ہم نے دیکھیں لانگ مارچ بھی کیا، ہم نے دیکھیں اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا، ہوں، یعنی کہ ہم نے اپنی اپوزیشن کے طور پر ہم نے اپنا کردار ادا کیا کہ ٹھیک، اتنی مہنگائی جو ہے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ہوں، تو ہم ان کی آواز بن کر سامنے آئے۔ ٹھیک، ایک تو نکتہ یہ ہے، بلاول جو ہے ان کی اسٹریٹجی آبویسلی پہلے سے ایسی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہوں، چاہے وہ ناکام ہو جائے۔ ہوں، دوسرا یہ تھا ان کا کہ ہم کوئی احتجاج کریں اور استعفے نہ دیں، یعنی جو ہوں، پی ڈی ایم کا پہلے سے موقف رہا ہے کہ ہمیں سب کو اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کوشش رہی ہے کہ ہم استعفے نہ دیں، یعنی کہ ہوں، مخالفت کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے رفٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گئی۔ لیکن اب یہ لگ ایسے رہا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو بات چیت میں کچھ ایسے اشارے ملے کہ جس میں وہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، ہوں، اور بالکل اس کے بعد ہماری ٹرم جو بھی الیکشن ہو تو اس کے شفاف الیکشن ہو، تو جس کے نتیجے میں اگلی حکومت جس کی بھی بنے، ہوں، انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت نہیں بننی، کیونکہ سندھ ٹھیک سے ہے، میجورٹی لے کے وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ صحیح، کچھ نہ کچھ پارٹنرز پنجاب میں یا ہوں، کے پی میں یا بلوچستان میں ملا کے شاید ان کے خیال میں ان کی حکومت بن جائے، لیکن انہیں یقین ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں صاف شفاف تو مسلم لیگ نواز کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ حکومت میں آ جائیں، تو لیکن مے بی وہ پھر سندھ کے اوپر ہی اکتفا کریں۔ ہوں، لیکن ابھی جو ان کی ایفرٹ چل رہی ہے، آپ جیسے سوال کر رہے ہیں کہ ان کو ضرورت کیوں پڑی اور یہ کیوں کر رہے ہیں، ہوں، ہاں ایک بات انہوں نے ضرور کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پوری کرے، لیکن کوئی بہت بڑا کوئی دھماکہ نہ ہو گیا ایک دم سے، کوئی آؤٹ آف دا بلو کوئی ایسی چیز نہ آ گئی، ہوں، تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر میں بھی اسی سال کے اینڈ میں الیکشن آ جائیں۔ تو یعنی میرا ایک ونڈو خیال ہے کہ اوپن رکھی کچھ ہوئی ہے نہیں، انہوں نے۔ ونڈو اوپن رکھی ہوئی ہے، پیپلز ہوں، پارٹی نے یہ ونڈو رکھی ہے، اور میرا خیال ہے یہ جو ساری بھاگ دوڑ چل رہی ہے، ہوں، آپ دیکھیں کہ کاف لیگ جو ہے کچھ دن پہلے تک تو یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ہماری تو پوری سپورٹ ہے، پی ہوں، ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کل کی سٹیٹمنٹ دیکھیں پرویز لائی کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کلاؤڈی ویدر ہے ہوں، اور یہ ویٹ اینڈ سی، پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ہوں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہے، ہوں، ہم 4-6 دن میں فضا کلیئر ہوگی تو ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ ملاقاتیں جاری ہیں، چودھری شجاعت صاحب جو ہیں کافی عرصے سے علیل ہیں، ہوں، لیکن آج کل تیمارداری بہت زیادہ ہو رہی ہے، آصف علی زرداری صاحب بھی پہنچ گئے، ہوں، شہباز شریف بھی جانے والے ہیں ادھر، ادھر جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہوں، اشارے مل رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے اشارے بھی دے رہے ہیں کہ بالکل خفیہ رکھا جا رہا ہے، ڈیٹ بھی خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ ہوں، تو آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے پاس تیمارداری کرنے، ہوں، ان کی خیریت دریافت کرنے، تو میرا خیال خیریت انہوں نے دریافت کی ہوگی، اب اس کے جو آؤٹ کم ہے وہ جلدی باہر آئے گا کہ کیا اچھا، بات ایک چیت تو ہوئی۔ ان ملاقاتوں کا وہ حصہ ہوتا ہے نا جس کے ویژولز لوگ دیکھتے ہیں، رسمی سے گفتگو بعد میں پریس کانفرنسز میں ہوتی ہے، دعوے ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسے صحافی میں جانتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں بھی لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ان جماعتوں سے ان سے فیل لیتے رہتے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت کے اتحادی ہوں یا ایون ترین جیسا فارورڈ بلاک ہو، جب آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو کیا سینس ملتی ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے یا صرف وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیلری ہے وہ ہو رہا نہیں وہ دیکھیں، اگر پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگوں سے جب ملیں ہے؟ تو بالکل وہ واشگاف طریقے سے اپوزیشن کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ کام نہیں کر سکے، ہوں، یعنی یہ ہم اتحاد میں تو ہیں، ہوں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس طرح کی کہ جی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، حکومت جو ہے ناکام ہو رہی ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں ناکام ہو رہی ہے، مطلب مختلف قسم کے ایشوز وہ ریز کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سیاست زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. مسلم لیگ کاف کو ہے کہ ہم اگر یہ اسٹیٹمنٹس دیں گے تو کل کو ہم کہہ سکیں گے ہم تو حکومت کے ساتھ تھے لیکن وہ خود ہی نہیں چل سکے تو ہم کیا کرتے. اس کا مطلب ہے، اور یہ بھی اشارے دیتے ہیں کہ کافی سارے پی ٹی اے کے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے اگلے الیکشن جو ہے وہ لڑیں، کیونکہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پلیٹ فارم سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پر الیکٹیبلز ہیں، وہ اب نہیں چاہ رہے کہ ان کی اگلے جو الیکشن آئے اور وہ پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں. یعنی تو ان کو یہ اگر وہ مسلم باتیں لیگ ہیں. نون قبول نہ بھی کرے تو ایک متبادل پلیٹ فارم مل جائے ان کو. بالکل، یہ پلیٹ فارم مل جائے. جو اگلا سین وہ بنا کے دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے پی ایم ایل کیو ہو اور اس کے بعد ساتھ نواز لیگ ہو اور جہانگیر ترین گروپ ہو اور کچھ الیکٹیبلز آزاد بھی الیکشن لڑیں. تو یہ ایک مطلب پی ٹی آئی خاص طور پر پی ٹی آئی پنجاب میں اس طرح سے جگہ نہیں بنا سکی، خاص طور پر لاہور میں بھی اور سائڈ کے علاقوں میں. لیکن کوشش ہے پی ٹی آئی کی کہ جنوبی پنجاب میں ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے اور شاید وہاں پہ ہمیں کوئی زیادہ اچھی سیٹیں مل جائیں یا اچھی پوزیشن بن جائے، یا پھر اور جگہوں پہ الیکٹیبلز کے ساتھ مل کے ہم کوئی آگے کے پی اور ادھر ادھر ملا کے شاید ہمیں کوئی چانس دوبارہ سے مل جائے. اور پی ٹی آئی کی اس وقت کوشش بھی یہی ہے کہ ہم نے ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ نہیں یہ جو تصویریں نہیں لگنی چاہیے اشتہاروں کے اوپر، کس کا پیسہ ہے، ان کے باپ کا پیسہ ہے، سڑکیں اور پل اور سڑکیں. تصویریں اور میڈیا ہاں، اور پروموشنز اب اور آپ افتتاح. دیکھیں ذرا کہ میڈیا کے لیے کتنے بڑے فنڈز انہوں نے رکھے ہیں. اشتہار دیکھیں آپ، آئے روز ہاف پیج اخباروں کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اور بل بورڈز اور وہ سارا کچھ وہ چل رہا ہے. اربوں روپے جو ہیں اس وقت کیمپینز کے اوپر چل رہے ہیں، میڈیا کیمپینز کے اوپر، اور میڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بحال ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ایون مالکان کے ساتھ یا جرنلسٹوں کے ساتھ. تو اب 1 سال رہ گیا تو اب ان کی کوشش ہے کہ ہم نے جو بھی جتنا کام کیا، اور مین ان کا کام جو ہے جو میٹنگز میں وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے وہ یہ کہ جی ہم انصاف کارڈ جو ہے نا یہ ہمارا یعنی فلیگ شپ پروگرام ہے، صحت انصاف اس کے کارڈ. اوپر ہم اگلے الیکشن میں جائیں گے. اس پورے پروگرام پہ ویسے یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے اس پر ہمیں ایک علیحدہ سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا آئیڈیا کیا تھا، یہ کب شروع ہوا، اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے، اور خاص طور پر اس کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے. تو آخر میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جو آپ کو گراؤنڈ پہ سچویشن نظر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا یا عدم اعتماد آئے گی، یا یہ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ اگلے الیکشن کے لیے ایک صف بندی کی کوشش ہے کہ کس نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ. جب بھی کوئی اگر سچویشن ایسی آتی ہے کہ حمزہ شہباز شریف اگر جیل میں ہیں تو اسپیکر جو ہیں خصوصی رعایت دیتے ہیں ان کو کہ تاکہ اسمبلی کے سیشن میں وہ آ جائیں. اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور اس کے اوپر لوگ بڑے ڈاؤٹس کرتے ہیں کہ دیکھیں بڑا سافٹ کارنر ہے پرویز الہی صاحب کا حمزہ شہباز کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ اور ان کے یہ اس وقت بھی تھا جب مشرف دور میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے اور صرف حمزہ شہباز پاکستان میں موجود تھے. بالکل ایسے ہی. اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس کا بڑا وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بڑا اچھے سلوک کیا، بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ہم رہے. حمزہ کیونکہ پاکستان میں تھا تو باقی جو لیڈر تھے سارے شہباز شریف اور نواز شریف یہ باہر جا چکے تھے، تو بہت سارا کوآپریشن کیا. اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے معاملات بھی آئے جب مشرف جو چاہتے تھے کہ نہیں حمزہ کو یا ان کے خاندان کو مزید ہم کچھ کریں، لیکن پرویز الہی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ان دنوں میں بھی. اور رابطے ابھی بھی موجود ہیں، کچھ جگہوں پہ ان کے رابطے ہوئے کسی مومنٹ کے اوپر اور پھر وہ بریک ہو گئے. لیکن یہ کہ گنجائش تو ہے، یعنی سیاست میں چودھری پرویز الہی یا چودھری شجاعت حسین جو ہیں انہوں نے دروازے اس طرح کے اوپن رکھے ہوتے، بس انہیں ایک انتظار ہوتا ہے کہ کہیں سے ہمیں سگنل یہ مل جائے کہ ٹھیک ہے آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سگنل کا ابھی ان کو انتظار ہے. جو فضا کلیئر ہو رہی ہے اور 4-5 دن یا 6 دن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سگنل مل جائے گا. جیسے بلوچستان میں
باپ پارٹی جو ہے انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہمیں اشارے ملنا بند ہو گئے، اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا خود ہی سوچیں. تو اس طرح کی جو سچویشن بن رہی ہے اس سے پھر اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ اگر عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو اپوزیشن کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ وہاں پہ جانا پڑے گا، انشور کرنا پڑے گا کہ اپنے نمبرز پورے ہیں. تو بس پھر اس دن کا اگر وہ دن کامیاب ہو جاتے ہیں یہ، تو پھر اسی سال الیکشن ہوں. یہ تو بڑی اسٹرانگ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اوپن ہوگا، اور شاید اسی لیے عمران خان صاحب کی گفتگو میں بھی ڈیسپریشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کہ کیا ان ہاؤس چینج ہوگا، اس ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں کوئی انٹرم گورنمنٹ بنے گی یا نہیں، یا فوراً نئے انتخابات ہو جائیں گے جو اگلے 5 سال کے لیے حکومت بنے گی، میرا خیال ہے کہ ان موڈیلٹیز پر شاید گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو متعلقہ فریقین ہیں سارے جن کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ہے ان کو کتنا سوٹ کرتا ہے، اور خاص طور پر جو اشارے کرتے ہیں اور اشاروں پر لوگوں کو چلاتے ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بہرحال اس حوالے سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آج وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.